انسان حلال روزی حاصل کرنے سے، حلال روزی کمانے سے اس کے زندگی میں اثرات ہوتے ہیں، اپنے آپ پر اثرات ہوتے ہیں، اپنے اولاد پر اثرات ہوتے ہیں، اپنے بیوی پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے محلے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ حلال روزی حاصل کرنا، حلال روزی کمانا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ دنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں اللہ تعالی ہمیں بغیر مقصد کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ کچھ مقصد حاصل کرنے کے واسطے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تمام قسم کی تعریف
بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، ساری عالم کا رب العالمین ہے، پروردگار ہے۔ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی ہم پوری زندگی بھر کرتے جائیں، ہماری زندگی گھٹ جاتی ہے، عمر ختم ہو جاتی ہے، رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی ختم نہیں ہو سکتی۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جیو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا۔ اس اسلام کو پیش کرنے میں آپ کو ہر قسم کی قربانی کرنی پڑی، ہر قسم کی تکالیف، مصیبتوں کو سہتے ہوئے آپ نے اسلام کو کامل اور مکمل بنایا، اس میں ترمیم کی، تغیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ نے اس اسلام کو آگے بڑھانے میں جتنی تکلیفیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں شاید ہی کسی اور پیغمبر نے اٹھائی ہو۔ آپ پر لاکھوں درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم زمین میں پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو پاک چیزیں کھانے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی سب سے پہلے نبیوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء، اے رسولو، کھاؤ تم تمام کے تمام لوگ پاک چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیا کرو، صالح عمل کرو، نیک عمل کرو۔ نبیوں سے بھی اللہ تعالی پاک چیزیں کھانے کا حکم دیتا ہے، حلال روزی استعمال کرنے کا، حلال روزی حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین نبیوں کو بھی حکم دیا، اور اسی طرح اللہ تعالی
اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کلو کھاؤ تم سب کے سب من طیبات پاک چیزوں میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور رب العالمین کا شکر بجا لاؤ اگر تم واقعی اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہو۔ تینوں آیتوں پر غور کرنے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو اور تمام مسلمانوں کو، بلکہ جملہ جتنے بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں، بستے ہیں، ان تمام لوگوں کو پاک روزی کھانے کا حکم دے رہا ہے، حلال روزی استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم حلال روزی استعمال کریں گے، حلال طریقے سے ہم کمائیں گے، اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے گا، اللہ ہماری نماز کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے زکوٰۃ کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے عمرے کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے حج کو قبول کرے گا۔ گویا کہ اس کا گہرا تعلق ہے حلال روزی حاصل کرنے کا، اور حلال روزی کی فہرست بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور حرام چیزیں بہت ہی مختصر ہیں، حلال کی بنسبت حرام چیزیں بہت ہی مختصر ہیں، اس کی فہرست بہت کم ہے، لیکن حلال چیزوں کی فہرست بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے۔ لیکن میرے محترم مسلمان بھائیوں، انسان حلال روزی حاصل کرنے سے، حلال روزی کمانے سے اس کے زندگی میں اثرات ہوتے ہیں، اپنے آپ پر اثرات ہوتے ہیں، اپنے اولاد پر اثرات ہوتے ہیں، اپنے بیوی پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے محلے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ حلال روزی حاصل کرنا، حلال روزی کمانا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ دنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں اللہ تعالی ہمیں بغیر مقصد کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ کچھ مقصد حاصل کرنے کے واسطے، اور یہ دنیا کو اللہ تعالی ہری بھری کھیتی کے مانند دکھا دیا ہے۔ اب جیسا یہاں پر تم بوؤ گے، جیسے تم یہاں پر عمل کرو گے، وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس تم اجر پاؤ گے۔ یہ دنیا انسان کے لیے دھوکہ ہے۔ اس دنیا میں ہم جینے کے لیے مال کی ضرورت ہے، بغیر مال کے کوئی انسان جی نہیں سکتا۔ ہاں، وقتی طور پر کوئی مدد کر لے، وقتی طور پر کچھ کھلا دے، وقتی طور پر کچھ قرضہ دے دے، لیکن ہمیشہ انسان کو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن وہ مال اگر حلال طریقے سے کیا جائے، حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، تو یہ مال حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتا ہے، ثواب سے نوازتا ہے۔ معجم کبیر میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اس میں یہ چیز درج کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، تو صحابہ کی موجودگی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک نوجوان سامنے سے گزرا تو صحابہ نے اس کی جسمانی ساخت کو دیکھ کر، اس کے صحت کو دیکھ کر، اس کے جسم کو دیکھ کر اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، اس کی طاقت کو دیکھ کر، اس کے ہائٹ کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا نوجوان ہے، کیا صحت مند ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا تنو مند ہے، کیا تندرست ہے، کاش کہ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، اللہ کی راہ میں چلا جاتا، فی سبیل اللہ جاتا اور اللہ کے راستے میں لڑتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے یہ نوجوان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بات بھی سنی اور نوجوان کو بھی دیکھا۔ صحابہ سے خطاب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، یہ نوجوان جا رہا ہے، اگر وہ اس غرض سے جا رہا ہے کہ دوسروں کے بل بوتے پر جینے کے بجائے اپنے ہاتھ سے کما کر روزی حاصل کر کے، حلال طریقے سے روزی حاصل کر کے وہ اپنے جسم کو پال رہا ہے، تو فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ اگر یہ نوجوان اپنے لیے، اپنے ماں باپ کو کمائی کے لیے یا ماں باپ کی خدمت کے لیے، ماں باپ کو کمانے کے لیے یا ماں باپ کو کھلانے کے لیے، ماں باپ کو حلال روزی دینے کے لیے، ان کا دیکھ بھال کے لیے، ہر چیز کے لیے وہ کمانے جا رہا ہے اور اسی طرح وہ حلال روزی حاصل کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ کے راستے میں وہ نکل گیا ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ نوجوان جا رہا ہے کمانے کے لیے، گھمنڈ اپنے آپ پر پیدا کرنے کے لیے کہ میرے جیسا کوئی کمانے والا نہیں ہے، میرے جیسا کوئی تجارت کرنے والا نہیں ہے، اور مال حاصل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنے باغات ہیں، اتنے کھیت ہیں، اتنے مکانات ہیں، اتنے گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اس طرح لوگوں کے لیے دکھانا چاہ رہا ہے اور اس کے اندر یہ چیز پا رہی ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس حدیث پر غور کیجئے کہ کمانا، کھلانا یہ ثواب ہے اور یہ اجر ہے، اللہ کے پاس اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہی مال کماتا ہے تکبر، گھمنڈ کرنے کے واسطے، جیسے حامان، شداد جیسے لوگ گزر چکے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے دولت مند سمجھا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دولت کے ساتھ ان کو زمین میں دھسا دیا۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبیوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو تم کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو۔ انبیاء پاک روزی کھاتے تھے، حرام سے ہمیشہ اجتناب کرتے تھے۔ حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، کسی کے ماتحت میں رہنا یا اسی طرح کسی کے بل بوتے پر جینا یہ شان کے خلاف ہے۔ انسان کے اندر خودداری ہونا چاہیے۔ جو نوجوان ہے
وہ نوجوان کو چاہیے کہ اپنی طاقت صحیح استعمال کریں اور حلال روزی میں استعمال کریں، حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے جسم کو پالنے کی کوشش کریں، اپنے والدین کو پالیں، اپنے بھائی کو پالیں تو اجر پاؤ گے۔ انبیاء باقاعدہ تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، بڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اور بعض انبیاء بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں چرا کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور دیگر انبیاء بھی ہیں، اور ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرائے، جوانی میں آپ نے تجارت کی ہے، جوانی میں آپ نے تجارت کی ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، حلال روزی حاصل کیجئے، حلال روزی کمانے کی کوشش کیجئے۔ حلال روزی میں اللہ تعالی بہت ہی برکتیں رکھا ہے۔ جو انسان حلال طریقے سے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے، اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے۔ دو تین مثالیں، دو تین واقعات بیان کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کر دیتا ہوں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، جن کے بارے میں کہا گیا جمعیت فیہ خصال الخیر فیہا، جمعیت فیہ خصال الخیر فیہا، ہر قسم کی ان کے اندر خوبیاں تھیں، تجارت کرنے میں آگے۔ اسی طرح ایک بڑے محدث، ایک بہت بڑے محدث، اور اسی طرح جہاد میں نکلنے میں بھی بڑے طاقتور تھے، اور ہر چیز میں وہ شامل تھے جس میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جمعیت فیہ خصال الخیر، ہر قسم کی جو بھی خیر کی خصلتیں تھیں ان کے اندر موجود تھیں۔ عبداللہ بن مبارک تو ان کے والد مبارک وہ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ ایک مالک کے باغ میں، انار کے باغیچے میں ایک مالک نے ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھا۔ مبارک کو انار کے باغ میں ان کے دیکھ بھال کے لیے رکھا۔ تو مبارک کہتے ہیں کہ جب میرے آقا نے، میری مالک نے مجھے یہ کام سونپا تو میں بڑی امانت داری کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے مالک نے کہا اے مبارک، میرے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، جاؤ تم باغیچے میں جا کر میٹھے انار توڑ لاؤ۔ تو مبارک گئے، جا کر انار توڑ لائے۔ جب مالک کھا کر دیکھتا ہے تو بہت پھیکے ہیں، کھٹے ہیں۔ کہا کہ جاؤ اور توڑ لاؤ، دوسرے توڑ لاؤ۔ اس کے بعد دوبارہ گئے مبارک، پھر ویسے ہی انار لے کر آئے۔ مالک نے کہا کہ تم اتنے سال سے میرے باغ میں کام کرتے ہو، تمہیں آج تک نہیں معلوم کہ کون سا انار میٹھا رہتا ہے، کون سا انار کھٹا رہتا ہے، کون سا انار پھیکا رہتا ہے؟ اس کے بارے میں آج تک تمہیں پتا نہیں ہے؟ میرے محترم مسلمان بھائیوں، وہ لوگ سن لیں جو حرام طریقے سے کما کر اپنے آپ کو بڑا بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ سن لیں جو حرام طریقے سے مال حاصل کر کے غریبوں کا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، کھیتوں کے شکل میں، جائیداد کی شکل میں، مکانات کی شکل میں۔ وہ لوگ سن لیں کہ مبارک نے آقا سے کہا کہ اے آقا، آپ نے
اس باغ میں مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، کبھی آپ نے مجھے انار کھانے کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی آپ نے انار کھانے کے لیے کہا۔ مجھے کیا معلوم کہ آج تک میں اتنے سال رہا کبھی بھی میں ایک انار نہیں کھایا، تو مجھے کیا معلوم کہ کون سا انار میٹھا ہے کون سا انار کھٹا ہے۔ تو یہ مالک نے سن کر بہت خوش ہوا۔ نوکر، کھیت میں کام کرنے والے، باغ میں کام کرنے والے مبارک، اور یہ مالک جب اس کے اخلاق، اس کی حلال روزی، اس کی پاک روزی دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے اپنی بیٹی کو مبارک کے نکاح میں دے دیا۔ اللہ اکبر، اپنی بیٹی کو مبارک کے نکاح میں دے دیا، اور اسی مبارک سے عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ پیدا ہوئے، عبداللہ بن مبارک جیسے اولاد پیدا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، اور ہمارے بھائی ہماری بات نہیں مانتے ہیں۔ اگر ہم حرام طریقے سے کمائیں گے، جھوٹ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے اگر ایسا ہم کمائیں گے تو ہماری اولاد کہاں نیک بنے گی، کہاں صالح بنے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا گہرا تعلق رکھا ہے کہ اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کیا کرو۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، انسان جب حرام کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ابو الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہوتا، دل کی سختی سے عذاب بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ اور دل کی سختی کب آتی ہے؟ جب انسان حرام کھا لیتا ہے، حرام حاصل کر لیتا ہے، حرام کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے احمد بن حنبل، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، اور میں ذکر و اذکار کے لیے بیٹھتا ہوں، وعظ و نصیحت سنتا ہوں، تو تب بھی میرا دل نہیں لگتا، اس لیے میں کیا کروں؟ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ جاؤ حلال لقمہ کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، حلال طریقے سے کما کر حلال کھاؤ۔ تو اس کے بعد وہ نوجوان، وہ آدمی اور 2 علماء کے پاس گیا، اور جا کر اس نے یہی بات کہی کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، وعظ و نصیحت میں میرا دل نہیں لگتا، ذکر و اذکار کرنے میں میرا دل نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ تو اس نے ان 2 علماء نے کہا کہ جاؤ تم مسجد میں بیٹھ کر کثرت سے اللہ کا ذکر و اذکار کرو، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرو۔ تو 2 علماء کی بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے اس طرح کہا کہ حلال لقمہ کھاؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذکر و اذکار کرو۔ تو 2 علماء نے کہا کہ احمد بن حنبل نے جو بات کہی ہے وہ بنیادی بات ہے، وہ پہلی بات ہے، وہ بنیادی بات ہے، اس کے بعد تم حلال روزی کما کر حلال طریقے سے تم حاصل کر کے رب العالمین کا ذکر و اذکار کرو، وعظ و نصیحت سنو، تو تمہارا دل لگ جائے گا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، امام بخاری کو کون نہیں جانتا ہے، جن کو محمد بن اسماعیل کہا جاتا ہے، ان کے والد اسماعیل جس وقت مرنے کے قریب ہوتے ہیں، لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں، تو لوگوں سے اسماعیل کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے
حتی الامکان اپنی زندگی میں کبھی بھی حرام طریقے سے میں نے روزی حاصل نہیں کی. یہاں تک کہ شک و شبہ والی چیزیں، شک و شبہ والی چیزیں، ایک لقمہ بھی میں نے اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری جیسے پیدا ہوئے. میرے محترم مسلمان بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں حلال روزی کریں گے، حلال روزی حاصل کریں گے، تو اس کا اثر اپنی زندگی میں پڑے گا، اپنی اولاد پر پڑے گا، اپنے خاندان پر پڑے گا، اور اپنے محلے پر پڑے گا. آج کتنے ایسے حرام طریقے کے دھندے ہیں، حرام طریقے کے ذرائع ہیں، لوگ اس کے بارے میں جانچتے نہیں ہیں، تفتیش نہیں کرتے کہ کون سی چیز حاصل کرنے سے ہماری چیز حلال ہوتی ہے اور کون سی چیز بیچنے سے، فروخت کرنے سے وہ حرام ہوتی ہے. اس کا ذرا بھی علماء سے سوال نہیں کرتے، علماء سے نہیں پوچھتے، بس اپنے من میں آیا، جو بھی اپنے من میں آیا وہ تجارت کرنے لگے. میرے محترم مسلمان بھائیوں، تجارت کے کچھ حصول ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ تجارت کیسی کرنا، حلال روزی سے کمانے سے انسان کی زندگی پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں. میرے محترم مسلمان بھائیوں، حرام طریقے سے اگر ہم کمائیں گے، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، ہمارا روزہ قبول نہیں ہوتا. اگر ہم حرام طریقے سے کمائیں گے تو ہماری روزی ہمارے لیے ضائع ہو جائے گی، اور اسی طرح ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گے، ہمارے دیگر تمام اعمال اکارت چلے جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب، یقینا اللہ تعالی پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور چیز قبول نہیں کرتا، اور چیز نہیں قبول کرتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو حکم دیا ہے، ہمارا بیما یعنی یا ایھا الرسول کلو، اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دیا کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. وقال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کرتے ہوئے، یہ دو آیتیں پیش کرتے ہوئے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر یمد یدیہ یا ربی مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا ذکر کیا آپ نے، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر، بہت لمبا سفر کیا، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے اس کے کپڑے میلے ہو گئے، اس کے بال بکھر گئے، پرا گندا ہو گیا، اور اس کے بعد جا کر اللہ کے دربار میں کہتا ہے یا ربی، اے میرے پروردگار، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اللہ اس کی عبادت کیسے قبول کرے گا؟ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اگر ہمارا عمرہ قبول ہونا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام طریقے سے کما کر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے کعبۃ اللہ میں جا کر معافی چالیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا، نہ اس کا عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، پاک چیزیں کھاؤ، پاک روزی کھاؤ. آج ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے نمازیوں کو دیکھنے میں بڑے اللہ والے، بڑے متقی نظر آتے ہیں، پہلی صف میں رہتے ہیں، لیکن کسی نے کسی بہن کا مال ہڑپ کر لیا، کسی نے کسی ماں کا مال ہڑپ کر لیا، کسی نے کسی بھائی کا مال ہڑپ کر لیا،
اللہ اکبر. ایسے حرام مال سے اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا ہے. عبادت قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے شرط حلال روزی ضروری ہے. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، حلال روزی کھاؤ. آج ہر قسم کے تجارتوں میں کمپٹیشن آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو کمیشن رکھ دیتے ہیں کہ تم میرے پاس گاہک لائے گے یا کوئی تم ایک آدمی کو لاؤ گے تو میں تم اتنا کمیشن دیتا ہوں. یہ سب چیزیں حرام ہے میرے محترم مسلمان بھائیوں. بات آمنے سامنے پاک صاف ہونا چاہیے. اسے بولتی پاک روزی، اسے بولتی حلال روزی. آج ایک بیلدار کو دیکھیے، ایک پینٹر کو دیکھیے، فلاں کو دیکھیے. ارے کس کا نام لے ہم؟ ایسے کمیشن نکال کے ہر چیز میں کمیشن. میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرو، پاک روزی کھاؤ. اللہ کے پاس تم کیا جواب دو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ اثرات دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ جو آدمی بڑا کروڑ پتی تھا بعد میں فقیر بن گیا. حرام طریقے سے کمانے کی وجہ سے اس کے مال گھاٹے میں چلا گیا. ایک تو دنیا بھی ختم ہو گئی، دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی خراب ہو گئی. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، پاک روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ. اور حلال روزی حاصل کرنا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے. اگر آپ نے حلال طریقے سے ایک لقمہ بھی اپنے بچوں کو کھلایا، اپنی بیوی کو کھلایا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، حلال روزی حاصل کرو، حرام طریقے سے کمانے سے اجتناب کرو. اللہ کو راضی کرو. انسان کو راضی کرنا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو احد کے پہاڑ کو سونا بنا سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مال کی طرف توجہ نہیں دیا. ارے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو سب چیزیں اسلام کی خاطر لٹا کر آئے مدینہ، سب چیزیں چھوڑ کر آئے. جب مدینہ آئے تو مدینے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی چارہ کروایا. تو اس صحابی نے کہا، حضرت سعد نے، کہ میرا مال اتنا ہے، آدھی جائیداد تم ہی دیتا ہوں، اور بیوی ہے میرے 2 یا 3 بیویاں ہیں، اس میں سے طلاق دے کر تمہیں شادی کراتا ہوں اگر تمہیں چاہیے تو. تو عبد الرحمن بن عوف مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیے، بلکہ کہا کہ بارک اللہ فی مالکا و اہلکا، اللہ تمہارے مال میں اور تمہاری تجارت میں برکت دے. حلال روزی حاصل کر کے گھی اور پنیر بیچتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں بڑے مالداروں میں ان کا نام شمار ہو. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب حلال طریقے سے حاصل کرے تو ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں. اللہ کے فضل سے پہلے زمانے میں لوگ حلال روزی کما کر بھی بچوں کو بھی کھلاتے تھے، زکوٰۃ بھی نکالتے تھے، غریبوں کی بھی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی بھی مدد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھا ہے. لہذا ہر مومن کو، ہر مسلمان کو حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حرام سے بچائے، اللہ حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی مسلمان بھائی، ہمارے جو بھی نوجوان بھائی رزق حلال تلاش کر رہے ہیں یا رزق حلال کما رہے ہیں، اے اللہ ان کے روٹی روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرما. اور جو نوجوان نہیں کما رہے ہیں، اے اللہ ان کو کمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے روزی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو نیک بنا، آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.